وہ یہ پلان کر رہے ہیں, ابھی بھی ان کا پلان ان کے ذہن میں ہے کہ پشتون ریجنز کو الگ کر کے ایک افغانستان کو 2 حصوں میں کر دیا جائے, اور ناردرن الائنس والوں کو یہ کہیں کہ جی اگر ہم نہ رہے افغانستان میں تو پشتون آپ کو کھا جائیں گے, لہذا ہماری موجودگی نارتھ میں ہونی چاہیے, اور ساؤتھ کا علاقہ جو ہے وہ جنگ کا علاقہ چھوڑ دیا جائے گا, کیوس اور انارکی وہاں چھوڑ دیں گے. یہ ان کا خام خیال ہے, کریں کوشش کر لیں. یہ جہاں پختونستان بنانے جا رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور افغانستان کی ایسی کنفیڈریشن بنا دے کہ پاکستان کا ایکسٹینڈ انفلوئنس جو ہے ہمارا افغانستان کے اندر اتنا آگے تک ایکسٹینڈ کر جائے, جو آلریڈی ہے. تمام افغانستان میں پاکستانی کرنسی استعمال ہوتی ہے, بالکل لاکھوں کے تعداد میں افغانستان کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو ہماری پشتو بولتے ہیں, اردو جانتے ہیں. پاکستان ایک گندم کا دانہ جو افغانستان میں کھایا جاتا ہے پاکستان سے جاتا ہے, ہمارا کپڑا پہنتے ہیں, ہمارا برتن استعمال کرتے ہیں. بالکل ان کے ساتھ ایک اکنامک ریلیشن شپ ہے. لاکھوں کی تعداد میں افغانستان کے لوگ روز بارڈر کراس کرتے ہیں, اور وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے وجود کا حصہ ہیں. تاریخی طور پر ہم ایک ہی قوم, ایک ہی زبان بولنے والے, ایک ہی مذہب والے لوگ ہیں, ایک اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. امریکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کو فرق ڈال کے فساد برپا کرواتے رہیں گے پاکستان میں, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. فیصلے پاکستانی قوم کو کرنے. افغانستان کے لوگ تو انتظار کر رہے ہیں, نہ وہ ایران جا سکتے ہیں نہ سینٹرل ایشیا جا سکتے ہیں. ان کے پاس تو راستہ ہی صرف پاکستان کا ہے. اگر ہم صرف پیار اور محبت کے ساتھ ایک افغان ناردرن الائنس کے لوگ ہوں یا پشتون ہوں یا تاجکس ہوں یا نان تاجکس ہوں, ہمیں سب کو سینے سے لگانا ہے, اور ہمیں ڈائریکٹ انگیج کرنا چاہیے ان کو, امریکنز کو پرے کر کے. جس طرح ہم نے پاکستان افغانستان جرگے میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم افغانستان کی تمام پارٹیز کے ساتھ اب بات چیت شروع کریں. We should dictate our points now. We should dictate our terms. Pakistan should launch an Afghan peace initiative. پاکستان افغانستان جرگا امریکنز کو الگ کر کے ہم خود بات کریں گے. بالکل. Americans are part of the problem, they're not part of the solution. اور ان کی وجہ سے پاکستان میں پرابلمز ہو رہی ہیں. As confessed by Hillary. ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں اگر ہم چند مضبوط فیصلے کر لیں تو اس پورے خطے کو ہم کنٹرول کر رہے ہوں گے. امریکن پالیسی بری طرح فیل ہو چکی ہے, وہ شکست کھا چکے ہیں. یہ موقع ہمارے سامنے یہ ہے کہ وی شوڈ موو فارورڈ اینڈ گریب دی اپرچونٹی. یہ پاکستانی قوم اگر یہ پاکستانی حکومت ڈیلیور نہیں کرتی پھر اس حکومت کو ریپلیس کرنا پڑے گا, کیونکہ اتنے بڑے بڑے تاریخی موقع ہمیں بار بار نہیں ملیں گے. تاریخیں بڑے بڑے موقع دیتی ہیں قوموں کے سامنے, اگر وہ مس کر دی جائیں تو پھر صدیوں میں سزا کاٹنی پڑتی ہے, دہائیوں میں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اس وقت قوم کو, پارلیمنٹ کو, پریزیڈنٹ کو, آرم فورسز کو, میڈیا کو کلیکٹیولی کامن فرنٹ بنانا ہے. ریپلیسمنٹ بھی تو نہیں ہے سر ہمارے پاس. ریپلیسمنٹ ہمارے پاس نکل آئے گی. ہمارے پاس ایک گروپ, کیا پورے ملک کے اندر ہم 10-15 ایسے پیٹریوٹ پاکستانی غیرت مند اور دلیر پیدا نہیں کر سکتے جو اس ملک کو چلائیں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسی بات نہ کریں کہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اللہ کے فضل سے اس ملک میں اس سسٹم میں ریپلیسمنٹ نہیں اوپر آتی تو اس سسٹم کو تبدیل کر دیں گے. پھر ہم اگر عدلیہ کا نظام ڈیلیور نہیں کر سکا تو سوات کے لوگوں نے بغاوت کر کے وہ نظام لے لیا نا جو لینا تھا. بالکل. پھر اگر یہ پولیٹیکل سسٹم ڈیلیور نہیں کرے گا پھر ہم اس کو ریپلیس کر کے وہ نظام لے آئیں گے جو ڈیلیور کرے گا. اور حکمرانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ رائٹنگ از آن دا وال. اب پورا کھیل دشمنوں کا کھل چکا ہے اور حکمرانوں کا رول اس میں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے. یا تو وہ دشمنوں کا ساتھ دیں یا قوم کا ساتھ دیں. اگر وہ قوم کا ساتھ نہیں دیں گے پھر ہم وہی بات دوبارہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے ڈریں کہ جب یہ اسلام آباد کے کھمبوں پہ لٹکے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے, وہ پرواہ نہیں کرتا کہ آج ان کے آگے کتنی گاڑیاں چل رہی ہیں اور کتنے سیکورٹی گارڈ ان کے آگے اور پیچھے. بڑے بڑے بادشاہ ان سے پہلے بھی بڑی بڑی سزائیں پا چکے ہیں اور یہ ان سے بڑے نہیں ہیں. پاکستان اللہ کی امانت ہے, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ایک شاندار اپرچونٹی پاکستان کے سامنے اللہ نے اس وقت دی ہوئی ہے. اس اپرچونٹی کو بحیثیت قوم ہم ضائع نہیں کر سکتے اس وقت. وی نیڈ ٹو ایکٹ, وی نیڈ ٹو ڈیلیور. اور خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں, مایوسی پھیلا رہے ہیں, کھل کے میڈیا امریکنز اور اسرائیلی اور برٹش انٹیلیجنس کی شہ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاکستان کو الگ کرنے کے لیے. اللہ سے ڈریں, کیونکہ ان کے نام ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں. پھر اس وقت سے ڈریں کہ جب پاکستانی پیٹریوٹس اور نیشنلسٹ کاؤنٹر اٹیک کریں گے. یہ جو پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں پھر ہم دیکھیں گے پاکستان پہلے ٹوٹتا ہے یا ان کی گردنیں اتاری جاتی ہیں. ہم کلیئر وارننگ دے رہے ہیں, خبردار پاکستان کے خلاف مت بات کرو. وی ہیو سین یو انف. بہت ہو چکا ہے یہ 60 سال میں مذاق تمہارا, کبھی پختونستان کبھی بلوچستان آزاد. یہ پاکستان کا ایک مرکز ہے, امت مسلمہ کی آبرو ہے. ہماری لاشوں کے اوپر سے تم پہنچو گے اس پاکستان کے نقصان پہنچانے کے لیے. بائی گاڈ ہم 17 کروڑ لوگ پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں. بالکل. تم چند سو اگر اپنی عزت اور آبرو بیچ بھی چکے ہو دشمنوں کے ہاتھوں, انشاءاللہ تم رون دیے جاؤ گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہم صرف امپلیمنٹ کریں گے اس کو انشاءاللہ. فکر نہ کیجیے, پاکستان اللہ کے فضل اور کرم سے عافیت میں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, حوصلہ رکھیں. اگر آپ مایوس ہو گئے تو دشمن کا پروپیگنڈا جیت گیا. مایوس مت ہوئیے, اس پیغام کو پھیلائیے, ہاتھوں میں ہاتھ دیں. ایک قوم کی حیثیت سے ایک مضبوط ہو کے, منظم ہو کے ہم نے اس تھریٹ کا مقابلہ کرنا ہے. تھریٹس ہیں لیکن زندہ قوموں کو ہی تھریٹس آتے ہیں, اور غیرت مند قومیں ہی پھر اس میں سے اپنا راستہ نکال کے اپنا عروج حاصل کرتی ہیں. پاکستان انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا اور قائم رہے گا, حوصلہ رکھیں.
زید صاحب آج یہاں بیٹھنے سے پہلے میرے ذہن میں سوالات کا انبار تھا جو کہ آپ نے تمام کے تمام یو آنسرڈ دیم سو ویل. I am really glad. Thank you so very much, sir, for your presence. Viewers, Brass Tacks CIA Threats to Pakistan Part 4 یہیں پر ختم ہوتا ہے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, جیسا کہ میں نے بات کی تھی, جو کیوس ہے, زید صاحب کی باتیں سننے کے بعد جو پازیٹیو وائبز آپ کو ملنا شروع ہوتی ہیں, آئی ایم جسٹ ویری ہیپی رائٹ ناؤ, یو کین ناٹ امیجن. اینڈ آئی جسٹ ہوپ کہ آپ نے بھی آج کی جب بھی ایپیسوڈ آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے بھی بہت سارے کویشچنس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے اور آپ ایک بیٹر پکچر اپنے مائنڈ میں پاکستان کے اور پاکستان کے فیوچر کی جو ہے وہ بنا سکیں گے. اور جیسا کہ زید صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سنہری مستقبل کی جو تقدیر ہے وہ لکھی جا چکی ہے, اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.